جی سائل کا سوال یہ ہے کہ حج بدل وہ کرنا چاہ رہے ہیں والد محترم کی طرف سے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کی نیت کیسے ہوگی، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جو سوال آیا ہوا ہے کہ حج بدل کیسے کیا جائے، تو حج بدل کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو آدمی کسی اپنے خاندان، دوست، ماں باپ یا کسی اور کی طرف سے حج کے لیے جانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنا حج کیا ہو۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پہلے اپنا حج کیا ہو، تبھی وہ کسی اور کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ باقی طریقے حج جو ہے، جو حج کے اقسام ہیں، وہ تینوں میں سے کوئی بھی قسم آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ جہاں تک نیت کی بات ہے، نیت کرتے وقت آپ میقات پر جب ہوں گے احرام پہننے کے بعد، تو آپ نیت کریں گے اللہم لبیک حجن عن فلاں، فلاں کی جگہ پر جس کی جانب سے آپ حج کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لیں گے۔ اگر ماں ہے تو ان امی کہیں گے، باپ ہے تو ان ابی کہیں گے، یا دوست ہے کوئی محمد نام ہے، فاطمہ ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ وہاں پر ان کا نام لے کر کے پھر اس کے بعد آپ آگے جائیں گے۔ پھر کہیں اور نہ تو مکے کے اندر طواف کرتے وقت یا سعی کرتے وقت یا عرفات میں، منی میں کنکری مارتے وقت کہیں پر آپ کو پھر دوبارہ نام لینے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ صرف نیت کرتے وقت میقات پر آپ کو ضروری ہے کہ آپ جن کی طرف سے حج کے لیے جا رہے ہیں ان کا نام لیجئے۔ باقی اور کہیں پر آپ نام نہیں لیں گے، اور آپ کے دل کے اندر یہ چیز پہلے سے رہے گی کہ آپ ان کی طرف سے کر رہے ہیں، اور یہ چیز یہ بھی آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ کسی کی طرف سے جا رہے ہیں حج کے لیے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ سارا ثواب انہی کو مل جائے گا، آپ کو نہیں ملے گا، نہیں، آپ کو بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ثواب عطا کیا جائے گا۔ دیکھیے بھائی کا جو سوال ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے جا رہا ہوں، تو حج پہ جانے کے بعد کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے کنکری مار سکتا ہوں یا نہیں؟ میں تو اپنی والد کی طرف سے کر رہا ہوں نیابہ، اور پھر والدہ کی طرف سے کنکری مار سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو دیکھیے کنکری مارنے کا جہاں تک تعلق ہے، سب سے پہلے تو کنکری مارنے کا وقت کی تعین آپ نے پوچھا کہ پہلے 10 تاریخ کو کنکری کب ماری جائے، 11، 12 اور 13 کو کب مارنا ہے؟ تو 10 تاریخ کو آپ کو صبح سے یعنی فجر کے بعد سے لے کر کے جب تک آپ مار سکتے ہیں 11 کی فجر سے پہلے تک، یہ پورا سلسلہ آپ کے لیے ہے۔ اس درمیان آپ کنکری مار سکتے ہیں، یعنی صبح سے ہی آپ کنکری ماریں گے، یہ آپ کے لیے ہے۔ اور اگر آپ کی والدہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ آپ خود جائیے، اپنا ماریے۔ اپنا مارنے کے بعد جب آپ کی 7 کنکری کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اپنی والدہ کی طرف سے نیت کر کے آپ ان کی کنکری بھی مار دیجئے۔ 10 تاریخ کو یہ ہو جاتا ہے کنکری مارنے کا وقت۔ 11 تاریخ، 12 یعنی ایام تشریق کی کنکری مارنے کا جو افضل وقت ہے وہ زوال کے بعد ہے۔ زوال کے بعد کنکری مارنا چاہیے۔ زوال کے بعد سے لے کر کے رات گئے تک، یعنی فجر کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے تک آپ اس دن کی کنکری مار سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پر لوگوں کی آسانی کے خاطر کمپنیوں کی طرف سے یا جو وہاں دوسرے معلمین ہیں شرکات اور کمپنی کے، وہ لوگ فجر کے بعد بھی لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں کام آپ کا ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ ظہر کے بعد سے جائیے، رات میں مار سکتے ہیں، مغرب کے بعد ماریے، عشاء کے بعد ماریے، یا اور رات جا کر کے ماریے، یہ زیادہ بہتر ہے، اس کو آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ حج قران میں دیکھیں صحیح کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے جب آپ عمرہ کر رہے ہیں تو عمرے کو آپ نے مکمل کر لیا، تو اگر اس کے بعد صحیح پہلے اگر کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں اجازت ہے۔ اور پھر اپنے طواف افاضہ کو اگر آپ طواف وداع کے ساتھ
دونوں کو دو نیت سے ایک طواف کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت دی گئی ہے، اور آپ دونوں کو ایک ساتھ کر سکتے ہیں جب آپ کو نکلنا ہو۔ دیکھیے ان کا سوال ہے طواف افاضہ یا طواف زیارہ کے تعلق سے، تو اگر عورتیں شرعی اعتبار سے اگر وہ مانع ہو جاتی ہیں کہ وہ نہیں کر سکتی، حیض سے دوچار ہو جاتی ہیں، تو چونکہ حیض کی حالت میں طواف ممنوع ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ جب تک ان کا یہ پیریڈ ہو اس وقت تک وہ رکی رہیں گے۔ جب وہ فارغ ہو جائیں گے اپنے اس پیریڈ سے، تو اس کے بعد وہ طواف زیارہ یا طواف افاضہ کریں گے، کیونکہ طواف زیارہ یا طواف افاضہ جو ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ارکان میں شامل ہے، حج کے ارکان میں سے ہے۔ اگر آپ نے اس کو نہیں کیا تو ایسی صورت میں آپ کا حج مانا ہی نہیں جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ طواف افاضہ کرنے تک وہاں پر رہیں۔ جب آپ فارغ ہو جائیں، حیض سے فارغ ہو جائیں، تو نہا دھو کر کے جا کر کے پھر آپ طواف کریں۔ میری اس بارے میں رائے یہ ہے کہ خواتین جو بھی اپنے ملکوں سے یہاں سے حج کے لیے آتی ہیں اور ان کا پیریڈ اگر حج کے ایام میں آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے ان ڈاکٹر سے، ان طبیب سے رابطہ کریں اپنی صحت کے بارے میں، ان علاج کے استعمال کرنے کے بارے میں، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور اس میں اپنے آپ کو پورا ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ علاج لیا یا یہ میڈیسن لیا، اور بعد میں پتہ یہ چلے کہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اوپر اگر ہماری زندگی خراب ہو جائے، میری طبیعت مزید خراب ہو جائے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان میڈیسین کو استعمال نہ کریں۔ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اگر وہاں پہنچنے کے بعد ہمارے ساتھ اس طرح کے مسائل پیش آ جائیں تو بڑے آسانی کے ساتھ اب اس چیز کو حل کر سکتے ہیں، اور یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ازواج مطہرات کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اسی وجہ سے مسجد عائشہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی بنیاد رکھی لوگوں نے بعد میں۔ مسجد عائشہ کے نام سے مسجد کیا ہے، مشہور ہے لوگوں میں۔ تو اگر طبیب کہتے ہیں کہ آپ استعمال کر سکتے ہو تو آپ استعمال کرائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی صحت پر اگر کوئی نقصان نہ ہو، اور اگر یہ ہے کہ نہیں نقصان ہوگا تو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میری رائے ہے۔ مشائخ اور بیٹھے ہوئے ہیں بہرحال، تو کچھ بتا سکتے ہیں اگر کچھ ہے تو۔ وہی بات جو شیخ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں اجازت ہے، کوئی خاتون حج کرنے جا رہی ہے، عمرہ کرنے جا رہی ہے، اور وہ میقات سے پہلے اسے ایام مخصوص آ گئے، تو ایسی صورت میں وہ نیت کر سکتی ہے جو سارے حاجی کرتے ہیں، جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، تو اسلام میں گنجائش ہے۔ اور اسی طرح وہ طواف کے علاوہ سارے اعمال حج کے کر سکتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی فلی کما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، صرف طواف ہی نہیں کر سکتی، سعی بھی کر سکتی ہے، اور طواف نہیں کر سکتی، دیگر اعمال بھی کر سکتی ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات، سارے اعمال۔ تو شریعت میں کشادگی ہے کہ نہیں ہے؟ کشادگی ہے۔ پھر بچتا ہے طواف افاضہ۔ ایسے ہی طواف وداع، اگر طواف وداع کے وقت بھی عورت اگر حائضہ ہو جائے حج کرنے کے بعد، طواف افاضہ کرنے کے بعد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تخفیف بیان فرمائی ہے، یعنی معافی ہے ان کے لیے، وہ طواف وداع نہ کریں تب بھی ان پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہے۔ اور گولی تو الحمدللہ اس دور کی ٹیبلٹ اچھی دوا ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے، اور صحت کا خیال رکھیں۔ شیخ نے کہا کہ صحت اگر خراب ہونے کا خدشہ ہو، بہت ساری خواتین کمزور ہوتی ہیں یا اور بیماریوں سے کہ وہ ہوتی ہیں، تو ڈاکٹر سے وہ اجازت لے لیں۔ جی تصور نہیں ہے، یہ حج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حج مکمل ہے، جیسے کسی اور خاتون کا حج ہوتا ہے یا مرد کا حج ہوتا ہے، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ تصور تو تب ہوتا ہے جب اندازہ لگائیں آپ
لیکن یہاں تو نص صریح موجود ہے. اگر کوئی شخص حج کے لیے جا رہا ہے اور اسے پہلے سے کچھ خطرات محسوس ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ راستے میں اس کے پاس تصریح واضح طور پر نہیں ہے، مثال کے طور پر یہاں سے، تو نیت کرتے وقت یہ شرط لگا لے گا کہ اگر مجھے کہیں پر کسی وجہ سے روک دیا گیا، گورنمنٹ نے روک دیا، یا میری صحت خراب ہو گئی یا اور کوئی بات ہو گئی، تو میں اسی جگہ پر حلال ہو جاؤں گا، تو یہ شرط وہ کر سکتا ہے نیت کرتے وقت، اسے یہ شرط کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. رہی بات دوسرا سوال آپ کا کہ آپ طواف وداع 11 تاریخ کو کوئی طواف وداع نہیں ہوتا. 12 تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد آپ طواف وداع کریں گے، اور طواف وداع کے لیے آپ، جیسے ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی میں ابھی یہاں کنکری ماروں گا 12 بجے کے بعد مینا کے اندر، آپ میری طرف سے طواف وداع کر لینا تاکہ دونوں آدمی ساتھ میں نکل جائیں. سمجھا؟ تو طواف وداع کا جو ہے وکیل آپ نہیں بنا سکتے کسی کو. طواف وداع کے لیے کسی کو آپ وکیل نہیں بنا سکتے ہیں. طواف وداع آپ کو خود جا کر کے کنکری مارنے کے بعد ہی آپ کریں گے، اور طواف وداع کیا ہے 12 تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد کیا جائے گا. دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ سیلفی جو ہے، یا بہت سارے لوگ طواف کرتے ہیں، آپ بھی ہم بھی سارے لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، وہ بالکل اپنی پوری فیملی کے ساتھ بالکل لائیو ہو جاتے ہیں. وہ بجائے دعا کرنے کے وہ صرف خیریت اپنے گھر والوں کو اور وہاں کا پورا مجمع جو ہے وہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں. جو عبادت کی روح ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. دوستو آپ وہاں پر گئے ہوئے ہیں، آپ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کیجئے. جہاں پر بھی ہوں، کہیں پر بھی آپ کو سیلفی لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ چیز آپ یا تو حفاظت کرنے کے لیے، یا دوسروں کو دکھانے کے لیے، یا دوسروں کو بتانے کے لیے اس طریقے کی یہ ساری چیزیں آپ لے رہے ہیں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. ہاں یہ چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو ثبوت کے طور پر اگر آپ کو اپنی تصویر بھیجنی ہے، مثال کے طور پر آپ کو کسی نے مکلف بنایا کہ آپ ہماری طرف سے جا کر کے، آپ کو خرچہ دیا کہ آپ جائیے عمرہ کر کے ہماری طرف سے آ جائیے، ہمارے والد کی طرف سے یا ہمارے بیوی کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مکے میں پہنچیں تو ضرور اپنا کوئی تعارف، کوئی فوٹو نکال کر کے بھیج دیں کہ ہاں دیکھو ہم مکے میں ہیں، طواف کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن اس کو بار بار ریپیٹ کرنا، ویڈیو بنانا، لوگوں کو دکھانا نہیں. ثبوت کے طور پر اس طرح کی کوئی چیز آپ کو اگر کہیں پیش کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، بجائے اب اس کے علاوہ کہیں اور ہر جگہ آپ کا سیلفی لینا اور لوگوں کو پیش کرنا، اور مزید جو ہے فیس بک پر، واٹس ایپ پر ساری جگہ اپلوڈ کرنا، یہ ساری چیزیں بہرحال غلط ہے، اور یہ ایک طرح سے ریاکاری اور سماع کے اندر آ جاتی ہے. اللہ ہم تمام لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے.